أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک صلوات پڑھ دیں. اولاد گرامی، چونکہ یہ مجلس ایک مرحومہ کے مثال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں خداوند عالم اپنے دین کا تعارف فرما رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دیکھیے، اسلام سے پہلے بھی بہت سے مذہب اور بہت سے ادیان دنیا میں آئے، اور بہت سے ادیان اسلام کے بعد بھی سرزمین کے اوپر پیدا ہوئے اور ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں. یوں اگر آپ اسلام کا اور دوسرے مذہبوں کا تقابل کریں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں آپ کو کامن ملیں گی، مشترک ملیں گی. مثال کے طور پر ہر مذہب میں سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہر مذہب میں ماں باپ کی اطاعت کرنا اچھی بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بری بات ہے. ہر مذہب میں غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، غریبوں کو ذلیل و رسوا کرنا بری بات ہے. ہر مذہب میں نیکی کا بھی تصور ہے اور بدی کا بھی تصور ہے. ہر مذہب میں یہ کانسیپٹ اور یہ تصور موجود ہے کہ اگر انسان اچھے کام کرے گا تو مرنے کے بعد اچھی جگہ جائے گا، اگر برے کام کرے گا تو مرنے کے بعد بری جگہ جائے گا. تو یوں آپ کو اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں بہت سی باتیں ملتی جلتی نظر آئیں گی. ہر مذہب میں دنیا کو پیدا کرنے والے کا تصور ہے، اور ہر مذہب میں اچھے لوگوں کا بھی تصور موجود ہے. لیکن اسلام کو ہر مذہب پر جو فوقیت دی گئی اور اسلام کے علاوہ جو کوئی اور دین ہی تسلیم نہیں کیا گیا، اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں جو یہ حقوق کا تصور ہے یہ آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا. یعنی اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حق پر جتنا زور اسلام نے دیا ہے، آپ کو کوئی دین اور کوئی مذہب ایسا نظر نہ آئے گا. یہ واحد دین اسلام ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے حق کے بعد بندوں کا حق نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنے حق کے ساتھ بندوں کا حق رکھا ہے. اور بندوں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک انسان بندوں کا حق ادا نہ کر دے، اللہ اپنا حق بھی قبول نہیں کرتا. اللہ اس وقت تک اپنی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک بندوں کا حق ادا نہ کیا جائے. علیکم السلام. اور اسلام میں بندوں کے حق کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے اپنا حق اور بندوں کا حق بالکل ایک ساتھ بیان کیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. دیکھیے، ماں باپ کا حق اپنے حق کے بعد نہیں رکھا ہے، ماں باپ کا حق اپنے حق کے ساتھ رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ماں باپ کے حق کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ رکھا، اور پھر رشتہ داروں کا حق بیان ہوا، قرابت داروں کا حق بیان ہوا، اور پھر سورہ بقرہ کی اسی آیت میں یتیموں اور مسکینوں تک کا حق بیان ہوا ہے. دیکھیے، ماں باپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں،
ماں باپ کی وجہ سے تو ہمارا وجود ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہیں، رشتہ دار بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی شجرے کی پتیاں ہیں، ایک ہی سلسلے سے وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں ان لوگوں کا بھی حق رکھا گیا ہے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. یعنی یہ سائل، یہ فقیر جو ہمارے آپ کے دروازے کے اوپر کاسے سوال لے کے آتے ہیں، جو ہمارے آپ کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں، ان سے کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا حق بھی ہمارے مال میں رکھا گیا ہے. حکم ہے کہ اگر کوئی سائل آئے دروازے پر تو اسے جھڑکنا نہیں، اس کو محروم نہ کرنا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت نے، دین نے، پیغمبر نے، اللہ نے ان تک کا حق رکھا ہے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب یہیں پر اگر ملت مسلمہ غور کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو فدق کا مسئلہ حل ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. غور فرمائیں، اگر اسی مسئلے کے اوپر کہ شریعت میں، اسلام میں، دین میں فقیروں تک کا حق رکھا ہے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر اسی مسئلے پر غور کر لیا جائے تو فدق کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس دین میں فقیر کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا جاتا، اس دین میں بنت رسول کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے. دیکھیں فدق کا مسئلہ اصلاً عزیزوں وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی عدالت کا مسئلہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فرمائیے گا، فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، زمین و جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، باغ و باغات کا مسئلہ نہیں ہے. فدق کا مسئلہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اگر معاذ اللہ جناب سیدہ نبی کی وارث نہیں ہیں تو پھر اللہ عادل نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہر عدالت الہیہ پائے گا کہ جس اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ماں باپ کا حق پہنچوایا، جس اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قرابت داروں کا حق پہنچوایا، جس اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ازواج کا حق پہنچوایا، جس اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے رشتہ داروں کا حق پہنچایا، ارے جس اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان تک کا حق ادا کرنے کا حکم دیا جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی جو سب کے حقوق بتا رہا ہے وہی اپنی بیٹی کو اس کا حق دے کے نہ جائے؟ یا معاذ اللہ اسے اللہ اپنی بیٹی کا حق دینے سے یہ کہہ کے روک دے کہ نہ نبی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں. دیکھیے فدق کا مسئلہ، اس بات کو غور سے سمجھیے گا، عدالت کا مسئلہ ہے، اللہ کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ شہزادی جو دربار میں گئی تھیں تو شہزادی دربار میں اپنے کو وارث ثابت کرنے نہیں گئی تھی، اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے کہ اگر بی بی نہ جاتی تو ان کی وراثت پر بعد میں اثر پڑتا، اللہ کی عدالت پر پہلے اثر پڑتا. تو جو آپ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار خلافت میں گئیں تو اپنے کو وارث ثابت کرنے کے لیے نہیں گئیں، اللہ کو عادل ثابت کرنے کے لیے گئیں. اب دیکھیں یہ بحثیں الگ کی ہیں کہ صاحب نبی نے کہا تھا کہ نہ کوئی وارث ہوتا ہے اور نہ کسی کو وارث بناتا ہے، اور کوئی گواہی نہیں تھی اور نصاب قانون پورا نہیں تھا اور کوئی تحریر نہیں تھی. دیکھیں یہ بحث ہے الگ کی کہ گواہی تھی کہ نہیں اور ثبوت تھا کہ نہیں اور جناب سیدہ کا معاذ اللہ حق ثابت تھا کہ نہیں. یہ مسئلہ بات کا ہے. کتابوں میں یہ تو طے شدہ ہے کہ جناب سیدہ نے دعویٰ کیا تھا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ دربار میں گئی تھی کہ نہیں گئی تھی. یہ سب مانتے ہیں کہ وہ دربار میں گئیں. دربار میں جانا بھی ثابت ہے، فدق کا دعویٰ فرمانا بھی ثابت ہے. تو جب جناب سیدہ نے دعویٰ کر دیا، اور بخاری جیسی کتاب میں بھی موجود ہے کہ بی بی نے جا کے دربار خلافت کے لیے فدق کے لیے دعویٰ کیا کہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا، تو اب جب انہوں نے دعویٰ کر دیا تو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سیدہ کا دعویٰ دلیل کا محتاج ہی نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ان کا دعویٰ ہی دلیل ہے. بہت غور سے سنیے گا، ان کا دعویٰ ہی دلیل ہے
جناب سیدہ نے دعویٰ تو کیا کہ فدق میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تھا، گواہیاں تھی کہ نہیں، ثبوت تھے کہ نہیں، نصاب شہادت مکمل ہوا تھا کہ نہیں، تحریر تھی کہ نہیں، یہ بات کی بحث ہے، وہ بھی سب موجود ہے، لیکن دعویٰ کرنا تو ہر کتاب میں ثابت ہے کہ جناب سیدہ نے دعویٰ کیا کہ میرے باپ مجھے فدق ورثے میں دے کے گئے تھے۔ تو اب جب دعویٰ کر دیا تو ان کا دعویٰ ہی دلیل ہے، اور ان کے دعوے کو کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اگر پوچھیں کہ کیسے، تو میں کہوں گا ایسے کہ فدق تو جناب سیدہ کا دعویٰ تھا۔ اس سے پہلے ایک عید کی رات آئی تھی اور دو شہزادوں نے فرمائش فرمائی تھی کہ اماں سب کے پاس نئے لباس ہیں، ہمارے پاس نئے لباس نہیں۔ تو بی بی نے فرمایا تھا کہ آپ کے کپڑے سلنے کے لیے گئے ہیں، صبح آپ کے کپڑے آ جائیں گے۔ یہ جو جناب سیدہ نے کہا کہ صبح آپ کا لباس آئے گا، یہ تھا سیدہ کا وعدہ، فدق تھا سیدہ کا دعویٰ۔ کیا سنایا؟ فدق جناب سیدہ کا دعویٰ ہے اور شب عید لباس حسنین سیدہ کا وعدہ ہے۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ دعویٰ اور وعدہ ذرا غور کیا آپ نے۔ فدق ہے سیدہ کا دعویٰ اور لباس حسنین ہے سیدہ کا وعدہ۔ رات میں وعدہ کیا، صبح دروازے پر آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ لیجئے، رات میں وعدہ کیا، صبح پورا ہو گیا۔ ارے جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہو۔ آواز بھیجے ہم نظر۔ اور مایا آپ نے جس کا وعدہ اتنا سچا ہو اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا۔ لباس کے لیے بی بی نے وعدہ کیا کہ صبح آپ کے کپڑے آ جائیں گے، اور صبح ہوئی، رضوان جنت دروازے پر کھڑا ہے، انا خیاط الحسنین، میں ہوں حسنین کا درزی۔ حالانکہ رضوان جنت کا کام ٹیلرنگ نہیں تھا، کسی کتاب میں نہیں لکھتا کہ کوئی ٹیلرنگ کی دکان اس نے کھولی ہو، تھا نہیں درزی، لیکن آ کے اپنے کو درزی کہا۔ کہنا چاہیے تھا دربان، کہنا چاہیے تھا رضوان، کہنا چاہیے تھا فرشتہ، لیکن نہ اپنے کو ملک کہا، نہ رضوان کہا، نہ دربان کہا، اپنے کو درزی کہا۔ بھائی ہر آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنا رتبہ بڑھا کے دکھائے، اپنی شان بڑھا کے دکھائے۔ 60 سے زیادہ گاڑی چلاتے نہیں اور 100 سے کم بتاتے نہیں۔ ہوم گارڈ بھی دیہاتوں میں جا کے اپنے کو انسپیکٹر کہہ کے سلام کرواتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کی شان بلند نظر آئے، لیکن یہ در اہل بیت ہے کہ حبش کی شہزادی آئی تو کنیز بن گئی، جنت کا دربان آیا تو درزی بن گیا۔ اے رضوان اپنے کو درزی کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنے کو دربان کہنا چاہیے، رضوان کہنا چاہیے، تیری شان گھٹ جائے گی، تیرا عہدہ گھٹ جائے گا، تیرا رتبہ گھٹ جائے گا۔ اپنے کو دربان جنت کہنا چاہیے، درزی کیوں کہا؟ تیری شان گھٹ جائے گی۔ رضوان کہے گا خاموش رہو، ارے در اہل بیت ہے، آج عید کا دن ہے، جب مسجد میں جھانک کے دیکھنا، جب ان کا ناقہ بننے سے نبی کی شان نہیں گھٹتی۔ صلوات بھیجے ہم ان کا درزی بننے سے میری شان کیا گھٹے گی؟ تو رات میں بی بی نے وعدہ کیا اور صبح وعدہ پورا ہو گیا۔ جس کا وعدہ اتنا سچا ہو عزیزوں، اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوگا۔ جناب سیدہ نے دعویٰ کیا کہ فدق میرے باپ نے مجھے ہبہ کیا، متوجہ ہو گیا۔ اب اس دعوے کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہ مانا گیا ہو۔ ارے قرآن میں نہ جانے کتنے دعوے ہیں جو بغیر دلیل کے مان لیے گئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ قرآن میں نہ جانے کتنے دعوے ہیں جو بغیر دلیل کے مانے گئے۔ ایک محترم بی بی چلی، ایک مقدس بچہ ملا، جناب عیسیٰ جناب مریم کی گود میں ہیں، اور لوگوں نے مریم کی طرف انگلیاں اٹھائیں کہ تمہارے ماں باپ کا کردار بہت اچھا اور تمہارا کیریکٹر بھی بہت صحیح، لیکن آج یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہارا عقد ہوا نہیں، کوئی شوہر ہے نہیں، بغیر عقد کے تمہاری گود میں یہ بچہ کہاں سے آیا؟
جناب مریم کی پلکوں پر آنسوؤں کے موتی چمکے، ہونٹ لرزے، قدرت کا مزاج برہم ہوا، کبھی بھی آپ جواب نہ دیجئے، یہ کہتے رہیں، آپ بولیے گا نہیں، آپ منہ کھولیے گا نہیں، آپ انہیں جواب دیجئے گا نہیں۔ لیجئے قرآن نے اللہ کا مزاج سمجھایا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کو جواب دے۔ کیا سنایا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کو جواب دے، چاہے وہ کلام کا جواب ہو، چاہے وہ سلام کا جواب۔ صلوات دے دے ہم سنیے، انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچیں گے آپ۔ جناب مریم کو حکم ہوا کہ آپ اشارے سے کہہ دیجئے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے، خاموشی کا روزہ۔ جناب عیسیٰ کے دور میں یہ بھی ایک روزے کا طریقہ تھا کہ منت مان لی جاتی تھی کہ میں خاموش رہوں گا، یہ خاموشی کا روزہ کہلاتا تھا کہ کسی سے بات نہیں کروں گا رضائے خدا کے لیے۔ تو جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اور جناب عیسیٰ گویا ہوئے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ دیکھیں یہاں سے دعوے شروع ہوئے۔ پہلا دعویٰ کیا میں اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا دعویٰ کیا اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، تیسرا دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ مریم کی گود میں جناب عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں، انی عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب کتاب دے کے بھیجا گیا، وجعلنی نبیہ نبی بنا کے بھیجا گیا۔ بہت توجہ سنیے گا، جناب عیسیٰ نے دعوے کیے اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے کتاب دے کے بھیجا۔ اب ایک ننھا سا بچہ ماں کی گود میں دعوے کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی روایت آپ نے پڑھی ہو مجھے بھی پڑھائیے، کوئی واقعہ سناؤ مجھے بھی سنائیے کہ جب عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، کتاب دے کے بھیجا، تو اس مجمع میں کسی نے کہا ہو کہ اگر نبی بن کے آئے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر کتاب لے کے آؤ تو ذرا پڑھ کے سناؤ۔ عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں میں نبی بن کے آیا، کوئی دلیل نہیں مانگ رہا ہے۔ عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں میں کتاب لے کے آیا، کوئی دلیل نہیں مانگ رہا ہے۔ ارے اب اسے کیا کیجئے کہ مریم کے بیٹے کا دعویٰ بغیر دلیل کے مانا جائے، اور محمد کی بیٹی کا دعویٰ گواہ مانگے جائیں۔ اب یہاں نہ کہا جائے تو کہاں کہا جائے کہ نئے مسلم سے پرانا کافر بہتر۔ صلوات ہے محمد۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ ارے نئے مسلمانوں سے تو دور عیسیٰ کے کافر بہتر تھے کہ وہاں مریم کے بیٹے نے دعویٰ کیا اور کسی نے دلیل نہیں مانگی کہ اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر کتاب لے کے آؤ تو ذرا پڑھ کے سناؤ۔ انی عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہزاروں سینکڑوں، ایک سے ایک علماء اور ایک سے ایک خطبہ کی مجلسیں سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا۔ جناب عیسیٰ نے دعویٰ کیا آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ کس کتاب کی بات کی تھی؟ زبور کی، زبور کی بات کی، انجیل کی بات کی تھی نا، جو انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی اس کی بات کی تھی جناب عیسیٰ نے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ آغوش مادر میں دعویٰ کیا آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ کون سی کتاب؟ انجیل۔ تو دعویٰ تو انہوں نے کر دیا میں کتاب لے کے آیا ہوں، لیکن مریم کی گود میں عیسیٰ کا ہونا نظر آتا ہے، عیسیٰ کی ہاتھ میں انجیل نظر نہیں آئی۔ کیا سنایا بھائی؟ جس وقت عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں تو وہ تو مریم کی گود میں نظر آ رہے تھے، مگر ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ دعویٰ کر دیا کتاب لے کے آیا ہوں۔ ذرا صلوات تو بآواز بلند ہے۔ کیا ذرا اور تھوڑا متوجہ ہو جائیں گے آپ؟ یہ جو ماشاءاللہ بزرگ بلکہ 50 پلس اور 60 پلس لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے غضنفر بھائی وغیرہ، دیکھیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ داد نہ بھی دیجئے اور تعریف نہ بھی کیجئے بادشاہ بھائی تو کوئی شکوہ نہیں، ہمارے اصغر بھائی اگر داد نہ بھی دیں تو کوئی شکوہ نہیں ہے،
یہ تو یہ جو ہمارے نوجوانان بیٹھے ہیں انڈر 40 انڈر 30 ہمیں ان سے شکوہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بزرگ حضرات اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے خطیبوں کو دے چکے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات بابا سے بلند بھیجے محمد و آل۔ تو عزیزان گرامی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ سنیں آپ، جناب عیسیٰ نے کہا کتاب لے کے آیا ہوں، تو جناب مریم کی گود میں عیسیٰ نظر آئیں، کسی کتاب میں دکھائیے کہ ان کے ہاتھ میں کتاب بھی نظر آئی ہو کہ دیکھو یہ کتاب لے کے آیا ہوں۔ انجیل کی بات کی تھی نا انہوں نے، ان کے ہاتھ میں انجیل نظر نہیں آئی، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں اس وقت انجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ انجیل تب نازل ہوئی جب جناب عیسیٰ 30 برس کے ہو گئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے ان پر انجیل تب نازل کی جب وہ 30 سال کے ہو گئے۔ لیجئے کتاب نازل ہوئی بعد میں، دعویٰ کر دیا پہلے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اعلان کتاب پہلے کر دیا، نزول کتاب بعد میں ہوا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو علماء نے کہا یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ نے کہا تھا کہ کتاب لے کے آیا ہوں، تو اس کتاب سے مراد اوراق کتاب نہیں ہے، علم کتاب ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ اس سے مراد اوراق کتاب نہیں ہے، صفحات کتاب نہیں ہے، اس سے مراد ہے علم کتاب۔ میں کتاب لے کے آیا ہوں یعنی میں کتاب کا علم لے کے آیا ہوں۔ کتاب بعد میں نازل ہوئی، اللہ نے علم پہلے دے دیا۔ لیجئے ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا۔ ارے عیسیٰ کے ذریعے رتبہ علی سمجھایا۔ کیا سن رہے ہیں عزیز؟ ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا۔ ارے مریم کے ذریعے 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آمد علی کا منظر سمجھایا کہ شان معصوم یہ ہوتی ہے کہ نزول کتاب بعد میں، علم کتاب پہلے، نزول کتاب بعد میں ہوتا ہے، علم کتاب پہلے مل جاتا ہے۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے قرآن کیسے سنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ کیسے سنا دیا؟ ارے جیسے عیسیٰ نے نزول انجیل سے پہلے اعلان فرما دیا، ویسے ہمارے مولا نے نزول قرآن سے پہلے قرآن سنا دیا۔ یہ تو شان معصوم ہوتی ہے کہ نزول کتاب بعد میں ہوتا ہے، علم کتاب پہلے مل جاتا ہے۔ اب جناب عیسیٰ کو علم کتاب پہلے مل گیا۔ ایک یہودی پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو مسلمان اللہ کا رسول کہتے ہیں اور سید المرسلین کہتے ہیں، افضل الانبیاء کہتے ہیں کہ سارے نبیوں سے آپ افضل ہیں اور سارے رسولوں کے آپ سردار ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا بھئی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ درجہ عطا فرمایا، رتبہ عطا فرمایا، کیا مسئلہ کیا ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے پریشانی یہ ہے کہ جب آپ سارے نبیوں سے افضل ہیں تو جناب عیسیٰ سے بھی آپ کا زیادہ رتبہ ہے۔ تو کہا بھئی اللہ نے عطا فرمایا، اس میں کیا کروں، اس کی مرضی، اس نے مجھے رتبہ عطا فرمایا۔ تو کہا میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب آپ کا رتبہ جناب عیسیٰ سے زیادہ ہے تو وہ تو جیسے ہی دنیا میں آئے تھے ویسے ہی انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا، تو آپ دنیا میں آتے ہی بولنا کیوں نہ شروع کیا آپ نے؟ وہ تو آغوش مادر میں کلام کر رہے تھے، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کیوں نہ بولے؟ پیغمبر مسکرائے، فرمایا احمق، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا جو بولتا۔ ارے صلوات بھیجو محمد علیہ احمد۔ سنیے میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں، فرمایا میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا جو بولتا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ سنو، جناب عیسیٰ جو دنیا میں آتے ہی بولے تو وہ اس لیے بولے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے ان کی ماں کی طرف انگلیاں اٹھائیں کہ بغیر عقد کے، بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ تو وہ جو بولے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بولے، اپنی والدہ کی عصمت سمجھانے کے لیے بولے،
लीजिए एक सबूत और मिल गया कि जब कोई मासूम दुनिया में आते ही बोलने लगता है तो अपनी शान दिखाने के लिए नहीं बोलता, किसी और मासूम का रुतबा समझाने के लिए। अरे क्या कहा? किसी और मासूम का रुतबा समझाने के लिए बोलता है। जैसे ईसा आगोश मरियम में बोले कि इस्मत मरियम समझ में आए, अली आगोश मोहम्मद में बोले कि रुतबा मोहम्मद समझ में आए। आगोश मरियम में बोले कि इस्मत मरियम पर कोई शक न रहे, या आगोश मोहम्मद में बोले कि अजमत मोहम्मद में कोई शक न रहे। अरे ये तो कुरान का तरीका है कि माजी सुनाता है, मुस्तकबिल समझाता है। रूहुल्लाह का किस्सा सुनाता है, वलीउल्लाह की अजमत समझाता है। अरे मूसा के असे का जिक्र करता है, जुल्फ़िकार हैदर समझाता है। हलावत है दे हम तो कुरान का तरीका है कि कुरान अंबिया के फजाइल को मारिफत अली के मकान का जीना बनाता है। क्या सुना आपने कि इनको समझो तो वहां तक आओगे। तो जनाब ईसा ने दावे किए और बगैर दावे के मान लिया गया। इन्नी अब्दुल्ला आतानिल किताब वजल्नी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं। तो मरियम के बेटे का दावा बगैर दलील के माना गया और नबी की बेटी के दावे के लिए दलील मांगी जाए। सुनिएगा, अब नतीजा देना चाह रहा हूं, समेट दी मैंने गुफ्तगू। जनाब ईसा ने दावे किए। क्या दावे किए? मैं अल्लाह का बंदा, मुझे उसने किताब दे के भेजा, उसने मुझे नबी बना के भेजा। हालांकि एतराज हुआ था जनाब मरियम पर। जनाब मरियम पर एतराज हुआ था ना कि भाई आपके माँ बाप तो बड़े अच्छे किरदार के थे और ए हारून की बहन, ये लफ्ज़ आया है कि लोगों ने कहा ए हारून की बहन। ये हारून वो जनाब मूसा के भाई हारून नहीं है, बल्कि एक बहुत बुरा शख्स था हारून, तो उससे निस्बत दी गई कि हारून की बहन। बहुत गुस्ताखी की गई उनकी शान में। तो एतराज़ हुआ था जनाब मरियम की इस्मत पर, उनके किरदार पर। तो होना ये चाहिए था कि जनाब ईसा अपनी वालिदा के फजाइल सुनाते। बस नतीजा पेश करना चाहता हूँ भाई, एतराज जनाब मरियम पर हुआ था तो होना तो ये चाहिए था कि जनाब मरियम जनाब ईसा यहाँ से गुफ्तगू करते कि मेरी वालदा का किरदार ऐसा है, इबादत ऐसी है, रियाजत ऐसी है, शान ऐसी है, इस्मत ऐसी है। लेकिन जनाब मरियम का नाम भी नहीं लिया। एतराज मरियम पर हुआ, कसीदा अपना सुनाया। क्या सुनाया? एतराज मरियम पर हुआ, ओहदा अपना सुनाया। एतराज मरियम पर हुआ, शान अपनी सुनाई। ए हजरत ईसा भाई एतराज हुआ है आपकी वालिदा पर, तो आप अपनी वालिदा का कोई कसीदा सुनाएं, उनकी नमाजों का जिक्र फरमाएं, उनकी इबादत का तस्करा करें, उनके किरदार को बयान करें, उनकी शान को बयान करें। ये आप अपना कसीदा पढ़ने क्यों बैठ गए? अरे एतराज उन पर हुआ है, शान आपने अपनी सुनाई, रुतबा आपने अपना समझाया। आवाज देंगे अहमक, यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जिसका बेटा नबी हो वो दलील की मोहताज नहीं होती, उसके लिए दलीलों की जरूरत ही नहीं। जिसका बेटा नबी हो उसको दलीलों की जरूरत ही नहीं। जिसका बेटा नबी हो उसे गवाहों की जरूरत ही नहीं। हमने वहीं से फैसला किया, अरे जिसका बेटा एक नबी हो, जब उसे दलीलों की जरूरत नहीं, तो जिसका बाप नबी, शौहर वली, बेटे इमाम, हलावा दे दे हम नजर। करने की बात है। अरे जिसका एक बेटा नबी हो, जब वो दलीलों की मोहताज नहीं है, तो जिसका बाप नबी,
جس کا شوہر ولی، جس کے بیٹے امام، وہ ثبوتوں کی محتاج ہے. دیکھیے ابھی نتیجہ نہیں آیا. کہا صاحب یہ دلیل تھوڑی ہے کہ جس کا بیٹا نبی ہو، دلیل تو یہ ہے جو نبی کی ماں ہو. بھائی یہ نہ سمجھے آپ تو میری محنت حقارت ہو جائے گی. جو نبی کی ماں ہو وہ دلیلوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی. جو نبی کی ماں ہو، جو نبی کی ماں ہو. اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا اے فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. حلاوت ہے جے ہم یا فاطمہ، یا فاطمہ انت ام ابیہا. فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں. جو نبی کی ماں ہو تو جو عیسیٰ کی ماں ہو، اور جسے پیغمبر اپنی ماں کہیں کہ یا فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں. اللہ اکبر. ارے امت کی ماں ہونا اور ہے اور محمد کی ماں ہونا اور ہے. مانتے ام ابیہا. جناب سیدہ کا دعویٰ دلیل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی ماں بھی ہیں، رشتے میں بیٹی بھی ہیں، ولی کی زوجہ بھی ہیں، 11 اماموں کی ماں بھی ہیں. تو اب جو ان کا یہ دعوی فدق ہے، تو فدق کا مسئلہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے کہ جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، باغ تھے، باغات تھے. ارے باغ جنا جن کا ہو انہیں باغات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں، وراثت کا مسئلہ نہیں تھا. عزیزوں یہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے. جو فدق کا انکار کرتے ہیں، کبھی ملیں اور کبھی آئیں تو ہم سمجھائیں کہ بھائی یہ فدق کا مسئلہ نہیں ہے. فدق کا انکار فدق کا انکار نہیں ہے، اللہ کے عدل کا انکار ہے. یہ ریلیٹڈ ہے اللہ کے عدل سے، یہ اللہ کے عدل کا انکار ہے. بھائی اس جملے کو بہت آسانی سے آپ نے سنا. فدق کا انکار اللہ کے عدل کا انکار ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے جو قائل فدق ہیں ان کے اصول دین میں عدل ہے، اور جو منکر فدق ہیں ان کے اصول دین میں عدل نہیں ہے. ارے جب فدق نہیں ہے تو پھر عدل نہیں ہے. حلاوت ہے جے ہم تمام ہو رہی ہے. اذان گرامی فدق کا مسئلہ عدالت کا مسئلہ ہے. جناب سیدہ جو گئی تھی تو اپنے کو وارث ثابت کرنے نہیں گئی تھی، اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی. ورنہ معلوم تھا بی بی کو کہ فدق نہیں ملے گا. فدق کے لیے تھوڑی گئی تھی، انہیں پتا تھا نہیں ملے گا. تو کہا جب پتا تھا تو اپنی بات ضائع کرنے سے کیا فائدہ. ہم کو آپ کو پتا ہو کہ ہم کسی سے کچھ سوال کریں گے، کچھ مانگیں گے وہ ہمیں نہیں ملے گا تو ہم کیوں اپنی زبان ضائع کریں. ہمیں پتا ہے کہ ہم کسی آدمی سے کوئی سوال کریں گے اور وہ نہیں دے گا. مزاج معلوم ہوتے ہیں لوگوں کے، پتہ چل جاتا ہے ہاں بھئی ان کی طینت میں سخاوت ہے اور ان کی طینت میں سخاوت نہیں ہے، یہ بخیل ہیں، یہ سخی ہیں. تھوڑا تجربہ تو ہوتا ہے. تو ہر آدمی کے سامنے ہر آدمی دستے سوال تھوڑی پھیلاتا ہے، تو پھیلانا بھی نہیں چاہیے. خود چھٹے امام نے کہا ہے ہر ایک سے نہ مانگو. امام نے فرمایا کبھی مصیبت پڑے، اللہ نہ کرے کسی پہ ایک تو وقت پڑے، لیکن امام نے فرمایا اگر مصیبت پڑے تو ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. اگر مانگنا پڑے تو کسی شریف سے مانگنا. اس لیے کہ کسی رذیل سے مانگو گے تو پہلے تو وہ ذلیل کرے گا، اس کے بعد دے یا نہ دے. لیکن اگر شریف سے مانگو گے تو وہ خالی تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہاری عزت کی حفاظت بھی کرے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہر ایک کے سامنے کاسے سوال تھوڑی پھیلایا جاتا. تو کہا جب پتا تھا تو آپ نے کیوں کہا، کیوں فدق مانگا؟ جب آپ کو معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو آپ نے مانگا کیوں؟ بس تمام ہو رہی گفتگو. تو ہم سے یہ نہ پوچھئے کہ جب ان کو پتا تھا تو انہوں نے فدق کیوں مانگا. ہمیں یہ بتائیے ان کے باپ کو کیا پتا نہیں تھا کہ کاغذ و قلم مانگیں گے وہ نہیں ملے گا.
یہ نہ پوچھئے کہ بیٹی نے فدق کیوں مانگا، یہ بتائیے باپ نے قلم کیوں مانگا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا نبی اللہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کاغذ و قلم مانگوں گا اور نہیں ملے گا؟ کا پتہ تھا تو کیوں مانگا؟ نبی کہیں گے میرا قلم مانگنا نہ دیکھو، دیکھو میں نے قلم مانگا، ایک منافق بڑھا، ایک ہوا چلی، ایک نقاب ہٹی، دو نجس ہونٹ ہلے اور ایک منافق بے نقاب ہو گیا۔ نبی نے قلم کے لیے نہیں مانگا، ایک منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے مانگا۔ تو جیسے باپ نے قلم مانگ کے ایک منافق کو بے نقاب کیا، بیٹی نے فدق مانگ کے ایک اور کو بے نقاب کیا۔ ایک کو باپ نے قلم مانگ کے پہچنوایا کہ یہ منافق، ایک کو بیٹی نے فدق مانگ کے پہچنوایا یہ منافق۔ بس فرق یہ ہوا کہ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا۔ ارے کیا سنا آپ نے؟ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا بعد میں بے نقاب ہوا۔ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دوسرے کو باپ نے بے نقاب کیا، پہلے کو بیٹی نے بے نقاب کیا، دوسرا پہلے بے نقاب، پہلا بعد میں بے نقاب۔ اسی لیے قانون لعنت بنا کہ دوسرے پر پہلے لعنت، پہلے پر بعد۔ حلاوت ہے دے ہم دیکھئے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے نہ سلوات میں لا قانونیت بڑھتی نہ لعنت میں لا قانونیت بڑھتی۔ وہ بھی عقل کے مطابق بنا، یہ بھی عقل کے مطابق، اور سب کو سب کا حق دیا۔ سلوات اہل بیت کا حق ہے، وہ ان کو دیتے ہیں۔ لعنت اہل بیت کے دشمنوں کا حق ہے، ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ ارے ہم سے زیادہ حق پرست قوم کون سی ہوگی؟ ارے جو دشمنوں کو محروم نہیں کرتے، صلوات ہے دے ہم ہم نہیں چاہتے کہ وہ روز محشر دامن پکڑیں کہ ہمارا حق کے لعنت کھا گئے آپ۔ ہم سب کو سب کا حق دیتے ہیں۔ عزیزو، فدق کا مسئلہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ بڑی مومنہ، بہت صالحہ، اہل بیت علیہ السلام کی نہایت عاشقہ ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ شہزادی کا ذکر کیا جائے۔ اور اب جو دن قریب آ رہے ہیں، یعنی یہ 13 جمادی الاول جو آئے گی، تو 75 دن کی روایت کے مطابق جناب سیدہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اور پھر جو 3 جمادی الثانیہ آئے گی، وہ 90 دن کی روایت کے مطابق شہزادی عالم میان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ دو تاریخیں ہیں۔ اور جو افراد ایران جاتے رہتے ہیں تو ایران میں علماء نے بہت زور دیا، ادھر کچھ برسوں سے جناب سیدہ کی عزاداری پر بڑا زور دیا۔ اللہ محفوظ رکھے آغائے وحید خراسانی مجد اللہ العالی کو، بہت بڑے مرجع ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کی عزا کے لیے بہت فروغ دیا، خود پابرہنہ ہو کے اس عزا میں جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ آغائے مرزا جواد تبریزی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی بہت بڑے مرجع تھے، انہوں نے بھی جناب سیدہ کی اس عزاداری کو بہت فروغ دیا۔ جیسے ہمارے کیا 2 مہینے 8 دن مولا حسین کی عزا ہوتی ہے، ویسے ہی وہاں 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانی تک مسلسل روز جلوس و مجلس و ماتم ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر ہمارے شہر لکھنؤ میں ہی ماشاءاللہ جناب سیدہ کی مجلسیں بکثرت ہوتی ہیں، ہونا چاہیے۔ اور مجھے بھی گزارش کرنا ہے کہ 3، 4، 5 اپریل کو، یعنی 11، 12، 13 جمادی الاول کو ہمارے غریب خانے پر بھی 8 بجے شب میں 3 مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اور مجلس کے بعد تبرک بھی ہے بی بی کے نام سے، اس میں بھی سب سے شرکت کی گزارش ہو۔ دیکھیے وہ کوئی ہمارے ماں باپ کی ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے، وہ آپ کی، ہماری شہزادی کی مجلس ہے، لہٰذا اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ دوسرے مومنین کو ہی بلائیں اور آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بھی ان مجلسوں میں لے کے آئیں۔ بی بی سیدہ، ارے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ ہائے ہماری مالکہ، ہائے ہماری مخدومہ،
ہم جیسا ایک بالکل کیا وقت ہے، خدا کی قسم اگر مولا حسین کا میں ذاکر نہ ہوتا تو میں کیا تھا۔ یہ ساری عزت مولا حسین کے ذکر کی وجہ سے ملی ہے کہ باپ کی عمر کے برابر بھی لوگ پہلے سلام کر لیتے ہیں، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ خدا کی قسم مولا حسین کے ذکر کا صدقہ ہے کہ ہمارا جیسا ذلیل و حقیر قابل عزت بن گیا۔ ہمارا جیسا ایک چھوٹا موٹا ذاکر بھی اگر کہیں مجلس میں جاتا ہے اور مجمع ہوتا ہے اور جگہ نہیں ملتی اور کرسیاں بچھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی مرد مومن آگے بڑھ کے کہتا ہے آئیے یہاں بیٹھ جائیے، ایک کرسی دے دی جاتی ہے ایک ذاکر حسین کو، کیوں کھڑا نہ رہے؟ اللہ اکبر۔ ایک ذاکر حسین کا اتنا احترام، ہائے مادر حسین دن بھر دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بی بی کو بیٹھنے کو بھی نہ کہا۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو ہی بات رہی ہے۔ بس عزیزو آوازیں آپ کی بلند ہیں، اللہ مرحومہ کے شوہر کو، ان کے بچوں کو، ان کے تمام اہل خانوں کو توفیق صبر عطا کرے۔ بڑے اہتمام سے اجتماعی کی مجلس کی ہے، 40واں بھی بڑی شان سے ہوا، پنجم بھی بڑی شان سے ہوا، ابھی مرنے والی کا درد دل سے گیا نہیں ہے، اس لیے اجتماعی کی مجلس بھی بڑے اہتمام سے کی گئی۔ ہاں دستور دنیا یہی ہے کہ جانے والے کے غم کو بھلانے کے لیے، اس کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے مولا حسین کی مجلس کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی بھائی نے بتایا کہ انتقال بھی یوں تو مومن کا انتقال کسی دن بھی ہو وہ غم کا دن ہوتا ہے، لیکن اگر ایسی تاریخیں مل جائیں کہ جس میں ہر طرف سے ہائے حسینہ کی آوازیں آ رہی ہیں، بی بی جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہو، ان کا انتقال جناب سکینہ کی شہادت کے روز ہوا۔ لیجیے مجلس کو میں تمام کر دوں۔ ہائے بی بی سکینہ، میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں اور میں خمسے میں پڑھ بھی چکا ہوں کہ آج جمعرات ہے، اس لیے سن لیں آپ، انشاءاللہ رات میں آپ کو زیادہ رونا آئے گا کہ ایک مرد مومن حیدرآباد سے ہر سال کربلا معلیٰ زیارت کرنے جاتے تھے۔ اللہ توفیق دے ان لوگوں کو جو نہیں گئے ہیں کہ جائیں، اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں۔ اور یہ سوچ کے جاتے تھے کہ میں جاؤں اور کاش وہیں پر مجھے موت آ جائے اور وہیں کہیں مجھے قبر مل جائے۔ کربلا کی زمین میں دفن ہونے کی خواہش سب کی ہوتی ہے، وہ بھی چاہتے تھے، لیکن جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے زندہ سلامت۔ ایک بار انہوں نے سوچا کہ اب کی سے میں واپس آؤں گا ہی نہیں، وہیں رہ جاؤں گا، تو وہ قافلے کے ساتھ گئے اور قافلہ واپس آ گیا۔ وہ مرد مومن کربلا میں آباد ہو گئے، وہ 1-2 سال نہیں 17 سال، 10 و 7 17 برس وہ زمین کربلا پر ہے۔ یہی جمعرات کا دن تھا، مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں تھے کہ ایک بزرگ ان کے قریب آئے اور کہا تو ہندوستان سے آیا ہے؟ انہوں نے سلام کیا اور جواب دیا، کہا میں ہند سے آیا ہوں۔ تو کہا میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ تو کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ نذرانہ لے لے اور آج شب جمعہ یہ جو کربلا سے تھوڑی دور پہ قبرستان ہے یہاں چلا جا اور رات میں جا کے دیکھ وہاں کیا دکھائی دیتا ہے، وہ جو نظر آئے وہ صبح جمعہ ہمیں بتا دینا۔ لیجئے مرد مومن خوش ہوئے کہ پردیس میں تھوڑی سی مدد مل گئی اور ذرا سا کام مل گیا۔ شب جمعہ یہ قبرستان پہنچے اور ساری رات جاگتے رہے کہ دیکھوں کیا نظر آتا ہے۔ جب آدھی رات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ قبرستان کے کونے میں کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو بہت سے جنازے آ رہے ہیں، بہت سی میتیں آ رہی ہیں۔ پھر دیکھا کہ قبریں کھودی گئیں اور میتیں قبروں میں اتاری گئیں، جنازے قبروں میں اتارے گئے۔ ساری رات تدفین ہوتی رہی۔ نماز فجر کے وقت یہ مولا حسین کے حرم میں آئے، ان ظاہر نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا وہی بزرگ نظر آئے اور انہوں نے کہا تو گیا تھا اس قبرستان؟ کہاں گیا تھا؟ کہ کچھ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہ کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا ساری رات میتیں آتی رہیں، قبریں بنتی رہیں، تدفین ہوتی رہی۔ تو ان بزرگ نے ظاہر سے کہا تجھے معلوم ہے یہ میتیں کن کی تھیں، یہ جنازے کن کے تھے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں پتا۔ کہا یہ ان لوگوں کی میتیں تھیں جن کے دل میں تیری تا حسرت ہے، کاش ہمیں کربلا کی زمین اے کاش ہم زمین کربلا پر دفن ہو جائے۔ ان کے دل میں جیسے تیرے دل میں حسرت ہے کہ ہے کاش ہمیں کربلا کی زمین مل جائے، ویسے ہی وہ لوگ تھے جن کے دل میں حسرت تھی۔ اور ان بزرگ نے کہا ان میں کوئی یہاں کا نہیں ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی ایران کا ہے۔ کہا یہ لوگ اپنے اپنے وطن میں مرے ہیں لیکن حسرت لے کے مرے،
کہ کاش جہاں سیدہ کے لال کے گلے میں خنجر چلا، جہاں مولا حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، جہاں عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، اے کاش وہاں کی زمین مل جائے۔ ان بزرگ نے کہا سن، مجلس تمام ہے، غور سے سن، دیکھ حسرت تھی ان کے دل میں، لہذا یہ اپنے وطن میں مرے اپنے وطن میں، چونکہ حسرت لے کے مرے تھے، لہذا اللہ نے انہیں انعام دیا ان کی نیت کا، ان کی حسرت کا، کہ ان کی ایک قبر تو ان کے وطن میں بنی، لیکن حسرت اور نیت کی وجہ سے ان کی قبروں کو منتقل کیا گیا، ان کی لاشوں کو یہاں پہنچایا گیا اور ان کو یہاں کی زمین دلوائی گئی۔ یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ تو بھی تو یہی حسرت لے کے آیا ہے، یقین رکھ تک کہ تجھے بھی یہاں کی زمین ملے گی، لیکن ابھی اپنے وطن چلا جا۔ اس ظاہر نے اب جو جانے کی بات سنی تو ہاتھ جوڑے، کہا آپ کیوں مجھے واپس جانے کو کہتے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی مجھ سے رو رو کے کہتی ہے اے آقا آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ، ارے میرے بابا کو بھیج دیجئے، میرے بابا کو بھیج دیجئے۔ بازاداروں اندازہ لگائیے آقا، ارے ایک بیٹی کا رونا نہ دیکھا، ہائے کربلا، ہائے شام غریبہ، ہائے سکینہ۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عذرا جعفری بنت سید محمد تقی حسین، عذرا جعفری صاحبہ بنت تقی حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔